السلام علیکم احباب، حسنات ٹی وی ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ جناب والا، عید کی آمد ہے۔ بعض لوگوں کا عید قربان پر جانور خریدنے کا ابھی بہت رش ہے۔ منڈیوں میں بھی کافی رش دیکھا جاتا ہے۔ بیپاری بھی لوگ پریشان ہیں۔ بعض لوگ اس چیز کی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا گھر جانور آ گیا ہے، لیکن بعض کے لوگوں کے گھر ابھی خریدنے جا رہے ہیں۔ جانور کس طرح کا خریدنا چاہیے، کس طرح کا نہیں خریدنا چاہیے، قربانی کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ہم اپنے جانور کو اللہ کے راہ پر صحیح قربان کر سکتے ہیں، جناب والا، اس کے بارے میں آج آپ کے لیے ایک انتہائی ناگزیر ویڈیو بنا رہا ہوں جو بالکل اسلامی اور صحیح ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ انشاءاللہ اپنی قربانی اور اپنے جانور کو حلال کر سکیں گے۔ جی ہاں، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو پیور اسلامی طریقہ ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں۔ قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ قربانی اللہ کی راہ پر کی جائے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ ہم نے بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو منڈیوں میں آ کر بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں لیکن محض شو کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا قربانی کو ہمیشہ صرف اللہ کی راہ پر قربان کرنا چاہیے۔ بعض ممالک میں بھی ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ قربانی نہیں کرتے بلکہ کسی آرگنائزیشن یا غریب کی مدد کر اپنی قربانی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو اپنی کمائی میں سے لوگوں کو حصہ دے دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہماری قربانی جائز ہے۔ جی ہاں، جائز ہے۔ اگر آپ کسی کی غریب کی مدد بھی کر دیتے ہیں تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن سنت ابراہیمی کو عمل پیرا کرتے ہوئے ہمیں جانور ہی قربان کرنے چاہیے، اور اس کے 3 حصے بنانے چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک ہمسایوں اور دوسرے غربا کے لیے۔ جی ہاں، یہ سب سے اس طرح۔ لیکن جانور کس طرح کو ہونا چاہیے؟ جانور کو کوئی زخم نہیں ہونا چاہیے، جانور معذور نہیں ہونا چاہیے، جانور کو کوئی ایسا کٹ نہیں لگا ہونا چاہیے، جانور ہمیشہ تندرست ہونا چاہیے۔ لیکن علماء نے جو اسپیسیفک چیزیں بتائی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے جانور کو اللہ کی راہ پر قربان کر سکتے ہیں، جن میں کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ جو کسائی ہوتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی اور مسلمان ہونا چاہیے۔ کسائی کو چاہیے کہ چاقو اس قدر تیز بنائے کہ جانور کو درد محسوس نہ ہو۔ جانور کو چھریاں دکھائی نہیں جانی چاہیے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا رخ، قربانی کرتے وقت اس کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کسائی اس طرح سے جانور کی گردن کاٹے کہ اس کو درد بھی محسوس نہ ہو۔ یہ مندرجہ ذیل کچھ اس طرح کے قوانین ہیں جو ہمارے علماء ہمیں گوشت کرنے کے لیے یا کسی جانور کو حلال کرنے کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں، لیکن بعض علماء نے کچھ اور بھی قوانین لاگو کر دیے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جانور کو اس وقت تک ذبح نہ کرے جب تک آپ اس کی نگرانی کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح کھلایا اور پلایا جائے، اس کے بعد اس کو قربان کیا جائے۔ جانور کی ہمیشہ صحت اچھی ہونی چاہیے، نہ کہ جانور بیمار ہو۔ بیمار جانور کی کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ دوستو، پھر بتا رہا ہوں کہ بیمار یا کمزور جانور کی کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ اس جانور کی بجائے ایک تندرست جانور کا انتخاب کریں تاکہ آپ اللہ کی راہ پر اچھی سے اچھی چیز پیش کر سکیں۔ جانور کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جاتے وقت آپ جانور کو انتہائی اچھی اور پرسکون ٹرانسپورٹیشن دیں، اور ذبح کرنے سے پہلے اس کو پیٹ بھر کر کھلایا جائے، اور آپ یہ سمجھیں کہ انہیں ایک ایسی جگہ لے کے جایا جائے جہاں وہ اپنے آپ کو ریلائبل اور کمفرٹیبل محسوس کریں۔ ہم نے بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک گاڑی میں ہزاروں جانور جمع کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جانور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جانور کو ایزی رکھا جائے۔ جانور کو ہمیشہ مخصوص جگہ پر جہاں اسے ذبح کرنا ہے اس جگہ پر پہنچانے کے لیے تقریباً 24 گھنٹے پہلے اس جگہ کا انتخاب کریں اور اس جگہ جا کر جانور کو باندھ دیں تاکہ جانور کو کوئی جسمانی یا نفسیاتی مصیبت نہ پیش آئے۔ جانوروں کو دوسروں جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کو ہمیشہ ذبح کرتے وقت اس کا
قبلہ کی طرف کیا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے، خون کو نکلنے دیا جائے۔ جب جانور کا پورا خون نکل جائے تو اس کا سر کاٹ دیا جائے تاکہ درد محسوس نہ ہو۔ اس کے بعد اس کی چمڑی اتاری جائے تاکہ اس کو قطعی کوئی درد محسوس نہ ہو۔ جی ہاں، جانور کو کچھ مزید رولز اینڈ ریگولیشن لاگو کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ ان کو پڑوسیوں یا ایسے انسان کے سامنے ذبح نہیں کیا جانا چاہیے جن کا دل بہت کمزور ہے۔ قربانی کرتے وقت ایک ماہر اور پیشہ ور کسائی کا انتخاب کریں جو 5 وقتہ نمازی اور مسلمان ہو۔ جانوروں کو منظر عام پر یعنی بازار روڈ پر لا کر ذبح نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس سے بدبو اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ اس کی بدبو سے، خون کی بدبو سے پریشان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن بعض اوقات ہم نے ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں کہ گوشت تمام ہمارے سعودی عرب میں ایک مخصوص ذبح خانہ بنایا گیا ہے جہاں لوگ اپنی جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ گندگی بھی نہیں پھیلاتے اور پولوشن بھی نہیں بڑھتی۔ نمبر 2، آپ نے اس کی علائشی کو اچھے طریقے سے ٹھکانے لگانا ہے تاکہ کسی دوسرے کے لیے مصیبت نہ بن سکے۔ دوستو، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جانور کو اللہ کی راہ پر قربان کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی انفارمیشن پوچھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا تاکہ آپ کے جانور اللہ کی راہ میں اچھے طریقے سے قربان اور حلال تصور کیے جا سکیں۔ شکریہ۔